سورہ فاتحہ آیات نمبر 11 سورہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بھی بول سکتے ہیں، یہ لام والا سٹاپ ہوتا ہے، وقف کریں یا تھوڑا سا رکیں۔ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ یہ ادھر قالو جب کریں تو ادھر یہ مد ہے، تو 3 سیکنڈ تھوڑا سا رک جائیں، اس کو تھوڑا لمبا کریں، یعنی 3 سیکنڈ قالو ایسے۔ اب ہے اس کا ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دل میں بیماری پیدا ہو چکی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، منافق کی جو 3 نشانی ہے، وہی لوگ جب ان سے کہا جائے نا زمین میں فساد نہ کرو، ظاہر سی بات ہے ان کے جھوٹ بولنے سے، ان کے دغا بازی کرنے سے، اور ان کے توبہ استغفار منافقت سے، حسد سے، تو ظاہر سی بات ہے زمین میں تو فساد ہوتا ہے نا، لڑائیاں جھگڑے ہوتی ہیں۔ تو جب ان کو کہا جائے ایسا نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الٹا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی درست کرنے والے ہیں۔ اس دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں فساد تو ہم نہیں کرتے، ہم تو بلکہ اس دنیا کو ٹھیک کرنے والے، اصلاح صلح کروانے والے ہیں۔ کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی فساد دنگا ہو، اس کو ختم کروانے والے ہیں۔ الٹا توبہ استغفر اللہ وہ یہ بولتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، کوئی سمجھے کہ میں اپنی طرف سے بولتی ہوں توبہ استغفر اللہ۔ یہ ایک ایک لفظ بھی دیکھ لیں۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے لہم ان کو لا تفسدوا نہ تم فساد کرو فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں انما نحن بے شک ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ فساد کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ ادھر بھی دیکھیں جتنے فسادی ہیں ان سے کچھ کہا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں، جیسے کہ لشکر لے کے نکل پڑتے ہیں سڑکوں پہ، تو استغفر اللہ ان کی وہ بدعتیں، وہ ان کی چیزیں، وہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ منافق ہیں تو کسی کو کہے گا ہاں آپ اچھا کر رہے ہو، پیٹ پیچھے جا کے کہے گا اس جیسا برا کوئی نہیں ہے، حسد کرے گا، جوا، چوری چکاری، زنا سب کرے گا، اور دوسرا تو استغفر اللہ سامنے سے کہے گا میں تو سچا مسلمان ہوں، میں تو سب کی بھلائی چاہتا ہوں، میں نے تو یہ کر دیا، میں نے تو وہ کر دیا۔ تو ایسے لوگ جو الٹا کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ مفسرین کے مطابق سب سے بڑا فساد جو مفسرین ہیں، جو یعنی کہ پہلے بھی آئے ہیں اب بھی ہیں لکھنے والے یا سمجھنے والے، ان کے مطابق سب سے بڑا فساد اللہ کی نافرمانی اور کفر ہے۔ سب سے بڑا جو فساد ہے جو وہ کرتے ہیں منافق، بدعت، مشرک لوگ، وہ سب سے بڑا جو ان کی نافرمانی وہ فساد ہے، وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو استغفر اللہ آپ دیکھیں فرقے بنے ہوئے، ہم فلاں والے ہیں، ہم فلاں والے ہیں، ہم فلاں والے ہیں۔ جو بھی ہو تو اللہ کے پیدا کردہ نا، ان جن کی تم بات کرتے ہو ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہ بھی اللہ کی عبادت کر کے گزرے، وہ بھی اللہ کے راستے پہ گزرے۔ ہمارے جتنے بھی ہیں پیر پیغمبر، ہم سب کو اللہ کو چھوڑ کے پھر کہتے ہیں ہم تو فلانے والے ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم جی اہل سنت ہیں، نبی والے ہیں، محمد والے ہیں، ہم فلانے ہیں فلانے، جبکہ ہوتا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں، اللہ کو نہیں کہتے ہیں، ہم ان والے ہیں، اللہ کا کہنا ہی چھوڑ دے کے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں ہم فلاں کے ہیں، فلاں والے ہیں، فلاں والے ہیں، فلاں والے۔ تو جس نے پیدا کیا اس والے کیوں نہیں ہو؟ سب سے بڑا فساد ان کا یہی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6982 میں فتنوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔
یہی فتنے جو توبہ استغفراللہ، کوئی کیا ہے کوئی کیا ہے کوئی، اب کتنے لوگ کھڑے ہوں گے آپس میں، یہ لشکر لے کے جا رہے ہوں گے، یہ جی اہل سنت کا جا رہا ہے، یہ شیعہ کا جا رہا ہے، یہ فلاں کا جا رہا ہے، یہ فلاں کا جا رہا ہے۔ اب یہ جو جا رہے ہیں یہ ہیں دونوں غلط راستے پہ۔ اللہ کے راستے پہ چلو، اللہ کے دین کی طرف چلو، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے، اہل سنت والے مانے تو یہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کر گئے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کر کے اللہ کے لیے انہوں نے اپنی سب کچھ قربان کر دیا۔ ہم ان والے بنتے ہیں، ہم جیسے کام نہیں کرتے، بس روڈوں پہ نکل پڑتے ہیں، دنگے فساد کرتے ہیں، فتنے کرتے ہیں، آپس میں لڑ مر کٹ جاتے ہیں، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ اللہ نے کہا دین کی خاطر لڑو، دین کی خاطر جنگ کرو، اور یہ دین کا مذاق کرنے میں لڑائی کرتے ہیں، دنگے فساد کرتے ہیں، منافقین مومنین کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کر کے اور کفار سے ساز باز کے معاشرے کا امن تباہ کرتے تھے۔ اب وہ پہلے تو ہوتے تھے جو منافق ہوتے تھے، وہ مسلمانوں اور ان کے درمیان میں کرتے تھے، اب بھی منافق وہی موجود ہیں۔ جب ان کے دل بیمار ہو جاتے ہیں، وہ غلط کام کرتے ہیں، دنگے فساد کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں سے مانگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، تو وہ بھی منافق ہی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ یعنی ساز باز کرتے ہیں، معاشرے ایک سے دھوکہ کریں گے، ایک کو کچھ کہیں گے، دوسرے کو کچھ کہیں گے، وہ اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ سکون تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اب تو بس استغفر اللہ، ایک ہفتہ کسی مشرک منافق کے ساتھ بیٹھ جائیں، اب توبہ کر کر کے وہاں سے نکلیں گے، ان کی جب باتیں سنیں گے، ان کے جو فساد سنیں گے، جو وہ کرتے ہیں، توبہ استغفر وہ سازشیں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تیرے پہ تیرے، تیرے منہ پہ تیرے، میرے پہ میرے، تو ان سے بندہ ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ امن تباہ کر دیتے ہیں، انسان کا سکون ختم کر دیتے ہیں، انسان پاگل ہو جاتا ہے، مگر اسے مصلحت یا اصلاح کا نام دیتے تھے۔ پھر وہ اس کو مصلحت یعنی صلح کرواتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، نیکی کی طرف ہیں، وہ خود بھی نیکی کی طرف ہیں، دوسروں کو بھی بلا رہے ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں پھر خود فریبی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2693 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہے جو جھگڑالو ہو، لہذا منافقین اپنی غلطی تسلیم کرنے کی بجائے الٹا خود کو اصلاح ثابت کرتے تھے۔ یہی ہے کہ سب سے بدترین یہی ہوتا ہے جو جھگڑالو ہوتے ہیں، تو بس جنگ فساد پھیلاتے ہیں، پھر منافق جو ہے اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے کہ وہ غلط ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو خود اچھے کام کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بلاتے ہیں، بلا ہم نے کیا کیا، ہم نے تو کچھ نہیں کیا، وہ ہمیں ایسے سمجھ رہے ہیں، ہم تو اچھا کرنے گئے تھے، جب پہ جائیں گے تو کوئی چنگاری لگا کے ہی آتے ہیں۔ یہ ان کے تکبر اور جہالت کی علامت تھی۔ وہ جو تکبر کرتے ہیں، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو وہ ہے، میں تو فلاں گدی کا ہوں، میں تو فلاں کا بیٹا ہوں، میرے تو ایسے تھے، ہمارا تو یہ ہے، ہمارا تو وہ ہے، تو استغفر اللہ۔ اور جہالت، یہ ان کی جہالت ہی ہوتی ہے۔ جو کچھ اللہ نے دی ہے اس کا شکر کریں، اگر بڑوں کے پاس تھا تو وہ بھی ساتھ نہیں لے گئے، آپ بھی ساتھ لے کے نہیں جائیں گے، تو بجائے تکبر کرنے کے جتنے بھی بڑے ہو، جس بھی گدی نشین سے ہو، بنایا تو اللہ تعالیٰ نے، ہو تو مٹی کے بنے ہوئے، قبر بھی ایک ہی ملے گی، نماز پڑھتے ہیں تو سب برابر ہیں، تو پھر کس چیز کا تکبر؟ یہ جو تکبر ہوتا ہے یہ جہالت میں آ جاتا ہے۔ جتنا بھی پڑھا لکھا بندہ ہو، جب وہ یہ چیزیں سوچتا بولتا ہے تو وہ جہالت میں آ جاتا ہے، تو اس کو علم نہیں ہوتا۔ انگلش کتابیں پڑھ لینے سے، یونیورسٹی کی ڈگریاں حاصل کرنے سے نہیں ہوتا، اصل علم ہوتا ہے قرآن پاک، دین کی سمجھ، نہ ہی یہ گاڑیاں، نہ ہی یہ کوٹھیاں، نہ ہی یہ گولڈ، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا۔ ان پہ تکبر کرنا جہالت ہے، جانا ہے تو صرف آپ کے اعمال ساتھ جاتے ہیں، کہ وہ کرنے والا برائی کو اچھائی سمجھنے لگتے تھے۔ اتنا ان میں یعنی کہ تکبر اور جہالت ہوتا تھا، وہ جو بھی کرتے تھے وہ سمجھتے تھے ہم اچھا کر رہے ہیں، ہم تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ وہی شیطان والی میں آ جاتی ہے ان میں، وہ کہتے ہیں ہم تو اچھا ہی کرتے ہیں، دیکھو ہم نے فلاں کے ساتھ اچھائی کی، فلاں کے ساتھ،
ایک ذرا برابر بھی کسی کے ساتھ اچھائی کریں گے تو پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹیں گے. یہی ان کی جہالت ہوتی ہے. ایمان اور عمل کا تضاد. بخاری شریف کی تعلیمات ہمیں سکھاتی ہے کہ اصلاح صرف باتوں سے نہیں بلکہ سچے ایمان اور اللہ کے حکم کی پیروی سے آتی ہے. اب دیکھیں اس میں ہے تعلیمات سکھاتی ہے کہ اصلاح صرف یعنی اصلاح درستی کرنا، نیکی کی طرف بلانا، نیکی کرنا، یہ باتوں سے نہیں بلکہ سچے ایمان، جس کا ایمان سچا ہوگا، جو اپنے رب کے آگے جھکتا ہوگا، کسی امیر سے، کسی فرعون جو امیر فرعون بنے ہوئے ہیں کہتے ہیں میں ان سے نہیں ڈرے گا، کسی وزیر اعلیٰ کسی سے نہیں ڈرے گا، صرف وہ سچا ایمان والا ہوگا جو اپنے اللہ کے حکم کی پیروی کرے گا، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے اس کے عمل پیروی کرنا، یعنی اس پہ عمل کرے گا. وہ اس سے ایک دن کا ادھر ادھر نہیں ہوگا، چاہے اس کو کروڑوں مل جائیں، اربوں مل جائیں، چاہے اس کو کچھ بھی مل جائے، وہ اس دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار کے اس دنیا کے جھوٹے حکمرانوں کو، فرعونوں کو ٹھکرا کے وہ صرف اللہ کے آگے جھکے گا، کسی انسان کے آگے نہیں جھکے گا. کوئی اچھا کر رہا ہے تو اس کو اچھا کہے گا، کوئی برا کر رہا ہے چاہے جتنا بھی لینڈ لارڈ ہو، جتنا بھی امیر ہو، وہ اس کو کہہ دے گا آپ برا کرتے ہو. اور وہ خود بھی اللہ کی طرف سیدھے راستے پہ چلے گا، نماز قائم کرے گا، توحید پر رہے گا، زکوٰۃ دے گا، اللہ سے ڈرے گا، جو کچھ اس کی توفیق ہوگی اس کے نام پہ خرچ کرے گا، اور اللہ کے علاوہ کسی اور دروازے پہ نہیں جائے گا، نہ ہی جھکے گا. تو یہ ہوتا ہے ایمان کے اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے الحمد شریف سے لے کے اب تک جتنا ہم پڑھ چکے ہیں کہ میری عبادت کرو، مجھ سے مدد مانگو، جو میں نے دی ہے اسی میں سے کھاؤ اور اسی میں سے خرچ کرو. سارا اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا کسی سے لے لو، کسی سے جا کے مانگو، کسی اور کا چھین کے میرے راستے پہ خرچ کرو یا میری راہ میں دکھاوے کرو. نہیں، اللہ نے کہا ہے میرے راستے پہ چلو سچے دل سے. تو یہ ہوتا ہے ایمان والا. جو شخص دین کی بنیادی کھوکھلی کرے، جو انسان دین کی بنیادیں یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا، جو سچا دین ہے، اس کو مٹا دے، کھوکھلا کر دے، ختم کر دے، اپنی طرف سے بدعتیں گھڑ لے. اب دیکھیں جیسے قرآن پاک میں ہے نماز پڑھو، ابھی ہم اس میں پڑھ کے آئے ہیں الف لام میم نے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، ادھر یہ سب کچھ آیا ہے. نماز پڑھنے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی نہیں کہا میرے نماز کے حصے کرو، یہ بھی نہیں کہا کہ عورت نماز پڑھے مرد نہ پڑھے، یہ بھی نہیں کہا کہ عورت کیسے پڑھے مرد کیسے پڑھے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، مرد عورت سب پہ فرض ہے نماز. اور یہ نہیں کہا کہ سڑکوں پہ نکل پڑو. اب دیکھو ہم کسی کو کہہ دینا او ہم عورتیں نماز پڑھنے جاتی ہیں مسجد میں، وہ کہتے ہیں ہاں مسجد میں عورتیں کہاں جاتی ہیں، ہم مسجد میں جائیں. دیکھو یہ پاگل لوگ ہیں، مسجد میں تو عورت کو حکم نہیں ہے، اور یہ جو روڈوں پہ پھر رہی ہیں وہ حکم ہے، بازاروں میں پھر رہی ہیں وہ حکم ہے، پردے اتارے ہوئے پردے کا حکم ہے، وہ ٹھیک کر رہی ہیں. اب دیکھیں تو استغفر اللہ، محرم میں کروڑوں لوگ نکلی ہوئی ہیں، عورتیں نکلی ہوئی ہیں، پھر آئے گا میلاد اس پہ نکلیں گی. یہ سب وہ کہتے ہیں یہ حکم ہے، لیکن نماز کا حکم نہیں ہے. ہم مسجد تو نہیں جا سکتے، کسی کو کہہ دیں آئیں جی ہم عید نماز پڑھنے جائیں، ہائے عورتیں کہاں جاتی؟ عورتیں باقی ساری گندی جگہ پہ جا سکتی ہیں، ہر وہ بدعت کر سکتی ہیں، ہر وہ گناہ کر سکتی ہیں، لیکن اچھائی پہ نہیں جا سکتی. یہی ہوتے ہیں انسان جو اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اپنی طرف سے بدعتیں بنا لیتے ہیں. اب یہ جو سب کچھ کر رہی ہیں اپنی طرف سے گڑے ہوئے ہیں، ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ان کو بتا گئے، کوئی پیر پیغمبر تو نہیں بتا کے گئے. اگر پیر پیغمبر کرتے ہوتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی اولاد کی ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ نہ کرتے، چلیس میں کرتے، وہ جمعراتیں کرتے، سب کچھ کرتے، تو انہوں نے نہیں کی. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، انہوں نے بھی اپنے نانا کے لیے کچھ ایسا نہیں کیا. کوئی ان کی 12 ربیع الاول نہیں ملائی، کوئی کھیرے نہیں بانٹی، کچھ نہیں کیا، کوئی ہلا گلا نہیں کیا، نبی آئے نبی ہے ایسا کوئی ڈھول ڈھمکے نہیں کیے. لیکن ان کے جو
کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم محمدی ہیں، وہ یہ کام کر رہے ہیں تو یہ اپنی طرف سے گھڑ رہے ہیں، دین کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں دین کو، اپنی طرف سے بدعتیں بنا رہے ہیں۔ اور وہ کتنا ہی بڑا دعویٰ کرے، وہ مسلح اصلاح کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ جتنی بھی کہے کہ میں سچا مسلمان ہوں، میں فلاں ہوں، وہ بول 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 کے پاگل ہو جائے، سپیکر لگاتے ہیں، ادھر دیکھیں ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، تو بس استغفر اللہ۔ اور وہ ایسے نہیں ہوتے، وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہوتے کہ جو دین کی اصلاح کریں کہ آؤ قرآن پاک پڑھو، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی، حضرت امام حسین جو اپنے 72 تن شہید کر کے گئے، 4 ماہ کے بچے شہید کر کے گئے، ہم ان کی راہ پہ چلیں نہیں، یہ الٹ کریں گے، کہیں گے ہم ان کی راہ پہ چل رہے ہیں لیکن ہر وہ غلط توبہ استغفر اللہ، اب تازیانے بنائیں گے لکڑیوں کے چیزوں کے بنا کے، پھر انہی سے منتیں مانگ رہے ہوں گے، انہی کے آگے جھکے ہوں گے۔ تو استغفر جی کو زلجنا کہتے ہیں، زلجلا گھوڑے کو، اس کے آگے جھکیں گے۔ کیا یہ دین ہے؟ کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت حسین نے یہ حکم دیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بچے تک شہید کروا دیے، صرف اس لیے کہ انہوں نے فرعون کی بیعت نہیں کی۔ اللہ کے علاوہ وہ کسی سے نہیں جھکے، آخری وقت تک وہ سجدے میں رہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ روڈوں پہ ادھر ادھر ان کے پتلے بنا کے تو بس تک ان کے آگے جھک رہے ہیں۔ وہ ایک فرعون کو صرف بیعت نہ کیا، ہاتھ ملا کے بیعت نہ کیا، اور یہ اپنے ہی ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزوں کے آگے جھک رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، ان سے منتیں مانگ رہے ہیں، مذاق بنایا ہوا ہے دین کو، ہندوؤں کی ساری رسمیں اپنائی ہوئی ہیں، چاہے شیعہ ہوں، چاہے سنی ہوں، چاہے کوئی ہو، اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا تو بس تک یہ کس راہ پہ چل پڑے ہیں کہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے اوپر مشکلات آئی ہیں۔ مشکلات تو ہم خود کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شریک اس کو چھوڑ کے دوسرے کاموں میں مصروف ہیں، تو بھی دل سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ تو کر کے دیکھیں۔ جب بھی سجدہ کریں تو سوچیں ہم اپنا سر اپنے اللہ کے پیروں کے آگے رکھ دیں، اس کے پیروں میں جھکا رہے ہیں، تو پھر دیکھیں اللہ کیسے، اللہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو، لیکن ہم دوسروں سے مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے، دوسرے دروں پہ جھکتے ہیں، اپنے رب کے آگے نہیں جھکتے۔ 5 ٹائم کی ہم نماز ہی نہیں پڑھ سکتے۔ اب انگلش میں تفسیر۔